آج میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم۔ بہترین آیت مبارکہ ہے، اس کا ترجمہ اور اس کا مطلب اگر انسان سمجھ لے تو انسان کبھی بھی دنیا میں کہیں دھوکہ نہیں کھا سکے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک یقین، ایک بلیو انسان کو دے رہا ہے کہ اگر اس یقین کے ساتھ انسان چلے اور اس کو اپنے بلیو کے ساتھ یا پختگی کے ساتھ باندھ لے تو انسان ڈاماڈول نہیں ہوگا۔ اور یقین کیا ہے؟ وہ یقین ہے ان ینصرکم اللہ، کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرنا چاہے فلا غالب لکم، تو کون ہے تم پر غالب آ سکتا؟ یعنی کہ اللہ اگر تمہاری مدد کرے تو پھر کسی میں اتنی طاقت ہے کہ تم پر غالب آ جائے؟ اگر اللہ تمہیں کسی چیز سے بچانا چاہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہے یا دنیا کی تمام طاقتیں یکجا ہو کر بھی تمہارے اوپر آ جائیں، تمہارے خلاف سازشیں کرنے یا تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو پہنچا سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں پہنچا سکتی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اگر ہمارے ہاتھ شامل حال ہے تو پوری دنیا اگر یہ ایک پیج پر ہو جائے، سیم پیج پر ہو جائے تو ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہی انسان کی جو اعتقاد ہے، اس کا جو یقین ہے، اسی کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری یہی ہے کہ انسان کا اللہ پر، اللہ کی ذات پر بلیف ختم ہو گیا ہے، اڑ گیا ہے، یہ کمزور ہو گیا ہے، اور باقی تمام کے تمام خوف اس کے اوپر طاری ہیں کہ یہ اس طرح کیا تو ایسا نہیں ہو جائے، وہ فلاں جو ہے مجھے نقصان نہ پہنچا دے، اگر میں نے سچ کہہ دیا تو سچ کہنے کی پاداش میں مجھے ظالم حکمران نقصان نہ پہنچا دے، اگر میں نے اپنے آفس میں کہیں سچ بول دیا تو میرا جو باس ہے وہ میرے خلاف نہ ہو جائے، اگر میں نے اپنے اور بھی کہیں میرا کاروبار ہے یا میرے اوپر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان کے خلاف میں نے سچ بول دیا تو کہیں مجھے نقصان نہ ہو جائے، تو انسان کیا کہتا ہے کہ اس خوف کی وجہ سے خاموش رہتا ہے۔ قرآن اس کے برعکس بتا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے برعکس فرما رہا ہے کہ یقین کس کی ذات پر ہونا چاہیے؟ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ جب اللہ کی ذات پر یقین پختہ ہوگا تو پھر بھول جاؤ کہ کوئی دوسری ذات تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ آج کل ہو کیا رہا ہے کہ اللہ کی ذات پر ہمارا یقین کم ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، خستہ حال ہو گیا ہے، دنیا کے جو معاملات ہیں، دنیا کی جو طاقتیں ہیں، ان کا خوف ہم پر طاری ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہے کہ ہم جو ہے دن بائے دن جو ہے بدن ہم جو ہے نیچے تنزل جو ہے اس کی طرف جا رہے ہیں، پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو انسان کو، مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پر یقین پختہ کرنا چاہیے، اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو فرما رہا ہے۔ کیا فرما رہا ہے؟ ان ینصرکم اللہ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تمہاری مدد کرنا، فلا غالب لکم، کو کوئی تم پر جو ہے غالب نہیں آ سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے، تمہارے حال پر چھوڑ دے، تمہاری مدد نہ کرے، تم سے جو ہے وہ دور ہو جائے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو کون ہے کہ اس کے بعد تمہاری مدد کرے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی اگر ہمارے درد کے ساتھ مدد ہاتھ جو ہے شامل ہے تو پھر ہمیں کسی چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے، ہمیں کسی چیز کے آگے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر اللہ کی مدد کے آگے ہم نے کسی اور کی مدد کو شامل حال کر لیا تو اللہ کی مدد ہمارے شامل حال نہیں رہی، تو پھر یہ یاد رکھیں کہ کوئی اور طاقت ہے، کوئی اور ہے جو اللہ کی کے علاوہ تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہے؟ تو نہیں کر سکتا۔ یہ یقین کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے۔ بڑے سے بڑی آنے والی دشواری، بڑے سے بڑی آنے والی پریشانی، بڑے سے بڑے آنے سے والا کوئی ایسا مرحلہ کہ جس میں انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا کروں، فیصلہ کرنا ہے کہ اس کے ساتھ جاؤں یا اس کے ساتھ جاؤں،
مومن کا، مسلمان کا کردار اور اس کی تعلیمات جو اس کو قرآن ہمیں دیتا ہے، قرآن صاحب قرآن ہمیں دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، کیا ہے کہ اس کا کردار سچا ہونا چاہیے، پکا ہونا چاہیے، ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا چاہیے، اس کو جو ہے قطع نظر جو ہے دیکھتے ہوئے کہ اگر ہم نے یہ ظاہری طور پر اگر کسی کے خلاف بول دیا تو ہمیں نقصان ہوگا، ایسا نہیں، اللہ کی ذات پر پکا یقین ہونا چاہیے۔ اور یہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، بھروسہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ جب ہمارا کامل بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو جائے گا تو پھر ہم کہیں بھی کسی بھی زندگی کے کسی بھی مرحلے پر ہم کبھی ٹھوکر نہیں کھائیں گے۔ آزمائشیں ضرور آتی ہیں، وہ اس لیے آتی ہیں کہ ہم جو ہے پختہ ہو جائیں، ہماری جو ہے آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے لیتا ہے کہ آیا کہ یہ انسان پکا بھی ہے یا نہیں ہے۔ آپ بھی کہیں بازار میں جاتے ہیں، کوئی چیز لینے جاتے ہیں، آنکھیں بند کر کے لے لیتے ہیں؟ نہیں لیتے، لازمی طور پر اس کو ٹھوک بجا کر لیتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں یہ چیز، یہ ہمارے سامنے جو ظاہری طور پر اس کی خوبصورتی ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کی خوبصورتی صرف ظاہری ہو۔ کپڑا بھی اگر لینے جاتے ہیں تو اس کو بھی کھول کے دیکھتے ہیں، ایک ایک چیز دیکھتے ہیں کہ اس پہ نشان تو نہیں ہے، کہیں سلائی تو نہیں، جو ہے وہ کوئی برتن لینے جاتے ہیں تو اس کو بھی اندر باہر سے اوپر تک نیچے سے ہر طریقے سے اس کو ٹھوک بجا کر چیک کرتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اندر سے کھوکھلا ہو۔ سبزی لینے بھی جاتے ہیں تو ہر ایک ایک چیز کو اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کسی سبزی والے نے کوئی گلا ہوا چیز ہمیں دے دی ہو۔ ہر چیز ہم اپنی پسند کی ایسی لینا چاہتے ہیں کہ جو بالکل 100% ہو، لیکن جب انسان کا معاملہ ہو تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی چھوڑ دے۔ تو جو آزمائشیں بھی ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ طرف سے، یہ بھی انسان کو ٹھوک بجانے کے لیے ہوتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کہیں اس پر کوئی برا وقت آئے، کہیں کٹھن مرحلہ آئے تو یہ ہمت جو ہے وہ توڑ جائے، ہمت چھوڑ جائے۔ تو اسی وجہ سے آزمائشوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، بھروسہ یقین اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کہ اور کسی نبی کا خیانت کرنا ممکن نہیں ہے، اور کسی نبی کا خیانت کرنا ممکن نہیں ہے۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو خیانت کرے تو وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے آئے گا جس میں اس نے خیانت کی۔ اب یہاں پر پہلے حصے میں تو یہاں یہ ارشاد فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کہ کسی نبی کا خیانت کرنا ممکن نہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی سوچے کہ کوئی نبی خیانت کر سکتا ہے؟ آپ اور ہم سوچ سکتے ہیں؟ نہیں سوچ سکتے۔ خیانت اور نبوت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام کون ہیں؟ معصوم ہیں۔ خیانت بھی ایک گناہ ہے، اور گناہ اور نبوت کا جو تعلق ہے وہ اسی طرح نسبت ہے اندھیرے اور اجالے سے، کہ جس طرح اندھیرا اور اجالا دونوں ایک اپوزٹ سائڈ ہیں، ایک اپوزٹ چیزیں ہیں، تو اسی طرح خیانت اور نبوت بھی دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی کے ساتھ یہ ماننا کہ خیانت کرنا یہ سراسر گناہ ہے، یہ گناہ ہے، ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں، ان کے ساتھ خیانت۔ اب ذہن میں آتا ہے کہ کیا یہ جو بات آئی ہے کیا کوئی سوچ سکتا ہے؟ کہ ہاں بالکل سوچ سکتے ہیں۔ یہ جو ایک ایسا دشمن ہے کہ جو مسلمانوں کا لبادہ پہن کر مسلمانوں کے اندر شامل ہوتا ہے اور مسلمان اس کو پہچان نہیں سکتے، وہ کون ہے؟ وہ منافق ہے، کہ ظاہری طور پر تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن وہ مسلمان ہوتا نہیں ہے، اور اس کا بغض کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ صرف اور صرف نبی کے ذات کے ساتھ ہوتا ہے، صرف اور صرف نبی کے ذات کے ساتھ۔ کیا اللہ سے بغض رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا، صرف نبی سے بغض رکھتا ہے۔ منافقین کا جو گروہ مدینہ میں جو نمودار ہوا، کب نمودار ہوا؟ وہ نمودار ہی جب ہوا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے تو منافقین جو ہے وہ انہوں نے سر اٹھایا۔ منافقین کون تھے؟ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھتے تھے۔ تو یہ منافقین ہی جو تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے تھے کہ خیانت کر لی۔ ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر مال غنیمت میں کچھ چادریں آتی ہیں، تو ان چادروں میں سے ایک چادر جو ہے وہ لاپتہ ہو جاتی ہے، تو منافقین یہ افواہ پھیلا دیتے ہیں کہ کیونکہ وہ چادر اچھی تھی لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چادر اپنے پاس رکھ لی ہے، مال غنیمت میں لوگوں کے سامنے نہیں
جو ہے وہ رکھی۔ تو یہ جب انہوں نے یہ بات پھیلائی، یہ حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، تو جب نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو اس کا جواب کون دیتا ہے؟ نبی کا رب دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل آیت کریمہ نازل فرما دی، وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ، کہ نبی جو ہے یہ گمان بھی نہیں کرنا کہ نبی خائن ہو سکتا ہے۔ وَمَن يَغْلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یاد رکھو کہ اگر کسی نے کسی چیز کے اندر خیانت کی تو بظاہری طور پر تو تم یہ سمجھ جاؤ گے کہ ہم نے لے کے کسی کی چیز رکھ لی اور کھا لی، یا کوئی چیز اٹھا کے رکھ لی اور کسی کو جو ہے اگر سامنے اس کا مالک بھی موجود ہے لیکن ہم نے چھپا لی، یا کسی نے کوئی چیز دی اور ہم دبا گئے، تو یہاں دنیا میں تو تم جو ہے اس کی چیز دبا لو گے، لیکن بروز قیامت یاد رکھنا کہ جب تم اللہ کی دربار میں حاضر ہوگے تو تم جس چیز کے ساتھ تم نے خیانت کی تھی وہ چیز تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ساتھ لے کر حاضر ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑے گا نہیں۔ چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کے لیے ہم اپنے ایمان کو جو ہے پس پش ڈال دیتے ہیں کہ یار سامنے والے نے نہیں دیکھا چھپا لو، سامنے والے نے نہیں رکھا چھپا لو، کسی کی چیز تھی رکھوائی تھی بھول گیا، ہمیں یاد ہے کہ دینی ہے لیکن ہم نے نہیں اس کو یاد دلانا، یاد دلا دے بھائی اس کی چیز ہے لیکن ظاہری مفاد کے لیے کہ یار چھوڑو اس کو یاد نہیں ہے، جب یاد آئے گی دیکھی جائے گی۔ تو یاد رکھیے گا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو وہ چیز تمہارے ساتھ حاضر جو ہے ضرور شامل ہوگی جس چیز کی تم نے خیانت کی تھی۔ ثم توفیٰ کل نفس بما کسبت وہم لا یظلمون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پورا اس شخص کو اس عمل کا جو ہے بدلہ دے گا جو تم نے دنیا میں کیا تھا، وہم لا یظلمون، اور تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب ظلم کیا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی چیز، ہم نے دنیا کے اندر کسی کی کوئی چیز دبا لی، کیا ہوا کہ ہم نے اس کے ساتھ ظلم کیا، وہ مظلوم تھا ہم ظالم تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ کیوں ظلم نہیں کرے گا؟ کہ کسی کا حق اگر تم نے مارا ہوگا تو وہ چیز سامنے آئے گی اور تمہیں بھی سامنے لایا جائے گا، اور اس دن تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ تمہاری سچائی سب کے سامنے آشکار کر دی جائے گی، تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بظاہر تو یہ ظلم ہے لیکن تمہارے کرتوت سب کے سامنے آویزہ کر دیے جائیں گے کہ یہ خائن تھا، یہ جھوٹا تھا، یہ مکار تھا، یہ دھوکے باز تھا، یہ عہد شکن تھا۔ ایک ایک چیز نمایاں ہوگی، دنیا میں بھی ضلالت اٹھانی پڑے گی اور آخرت میں بھی ضلالت اٹھانی پڑے گی۔ اب اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ سب سے پہلے کہ نبی کی توہین کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ذرا سی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی کوئی اگر شان میں کوئی گستاخی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اسی وقت جو ہے آیت کریمہ نازل فرما کے جو ہے ان لوگوں کو شٹ اپ کال دے دیا کرتا تھا۔ تو پھر معلوم ہوا دوسری چیز کیا پتہ چلی کہ جب مال غنیمت تقسیم ہوتا جو بھی مال غنیمت ہے اس کو یکساں سب کے سامنے تقسیم کیا جاتا تھا، کسی کو مال غنیمت تقسیم کرنے سے پہلے کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھتا تھا۔ اور پھر یہ فرما دیا گیا کہ نبی کے لیے بدگمانی رکھنا، بدگمانی کرنا یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ یہ بدگمانی کرنا، دیکھیں یہ بدگمانی آج کل کے دور میں بہت زیادہ عام ہے، بہت زیادہ ہم ہر شخص دوسرے کے لیے فوراً بدگمانی پال لیتا ہے۔ ہم نے اگر کوئی چیز کسی کے لیے نہیں دیکھی ہم کہتے ہیں یار اس نے کی ہوگی، اس نے نہیں کی، تم نے نہیں دیکھا۔ اگر تم نے یہ ذہن میں اپنے رکھ لیا، دل میں بات رکھ لی تو کیا ہوئی؟ بدگمانی ہوئی۔ اور بدگمانی کرنا یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ یہ کس کی عادت ہے؟ یہ منافقین کی عادت ہے۔ تو بدگمانیوں سے بچنا چاہیے، کسی کے لیے بھی بدگمانی نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی کام کسی اور نے کر دیا ہو، اب میں کسی کے لیے سوچ رہا ہوں کہ یہ کام اس نے کیا ہو لیکن یہ کام اس نے نہیں کیا ہو سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن میں نے اپنے دل میں بدگمانی اس کے لیے رکھی۔ کوئی ہو سکتا ہے ایک انسیڈنٹ کے طور پر کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہو، کوئی چیز ٹوٹ گئی ہو یا گم گئی ہو، ہم بدگمانی رکھ رہے ہیں، تو لہذا قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے کہ بدگمانیاں رکھنا کس کا طریقہ ہے؟ یہ منافقین کا طریقہ ہے، کیونکہ منافقین اللہ کے نبی پر غربت کے ساتھ بدگمانی کیا کرتے تھے۔ چوتھا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے محبوب ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان پر تہمتیں لگاتا ہے اس اللہ تبارک و تعالیٰ برداشت نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبیوں کے لیے جب بھی ہمیں کوئی بات کرنی چاہیے،
کوئی لب کشائی کرنی چاہیے تو 100 مرتبہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارے زبان سے جانے انجانے میں کوئی ایسا لفظ تو نہ نکل گیا ہو کہ جو جانے انجانے میں ہم نبی کی ذات میں کوئی گستاخی کر بیٹھیں. تو 100 مرتبہ 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے. اپنی زبان کو بھی 10 مرتبہ آپ نے غسل دینا چاہیے کیونکہ کس ذات کی بات کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اور پھر نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تاجدار کائنات تاجدار انبیاء بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا، ان کی شان ہی کیا ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو کچھ بھی آج قرآن میں اپنے درس میں سنا اس کو صحیح طور پر اس پر عمل کرنے کی اور لوگوں تک قرآن کی تعلیمات عام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.